قائم ہے، اور غالباً پہلی مرتبہ جو ہے ہمارے عزیز اور ہمارے محسن مفتی غلام احمد قادری صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی، خطیب و امام مسجد حضا کی دعوت پر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ عنوان جو دیا گیا ہے وہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا اسی سے متصل میں نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس جان کا قتل تم پر حرام کر دیا ہے، ناحق اس کو قتل نہ کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیت ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے تمہارے لیے تاکہ تم سمجھو۔ حضرات گرامی، آج کے اس موضوع سے ہی آج جو گفتگو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور انسانی حقوق۔ حضرات، اسلام نے جو انسانی حقوق بتائے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، کائنات میں اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی ایسے قانون انسانی حقوق کے تعلق سے نہ دے سکتا ہے نہ بیان کر سکتا۔ انسانی حقوق جو دیے گئے اس دور میں دیے گئے جس دور میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ یہ حقوق اس وقت دیے گئے جبکہ غریبوں کا جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ یہ حقوق اس وقت دیے گئے جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مٹی میں دفن کیا جا رہا تھا۔ ایسے اندھیروں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی حقوق کو بیان فرمایا۔ آج بھی کئی تنظیمیں ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، لیکن یہ جو تنظیمیں ہیں، جتنی بھی کمیٹیاں ہیومن رائٹس پر جو ہے جن کا مقصد ہے، ان کے کام کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی غرض ہے، کوئی لالچ ہے کہ اس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، میرے اور آپ کے آقا نے یہ جو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق جو بیان فرمائے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لوث کے اور بغیر کسی جو ہے مطلب کے، آپ نے للہیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ یہ انسانی حقوق عطا فرمائے۔ اور آپ نے جو انسانی حقوق ساری دنیا کو دیے ہیں، آج ساری دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ وہ شخص جس نے کسی کالج میں نہیں پڑھا ہے، وہ شخص جس نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے، وہ شخص جس نے کسی کے سامنے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ایسا شخص دنیا کو ایسے قانون دے رہا ہے کہ ایسا قانون کوئی تصور میں لا ہی نہیں سکتا۔ حضرات، بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا سب سے پہلا حق جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو دیا ہے وہ ہے جان کا تحفظ۔ انسان کی جان کو محفوظ کیا ہے، اور یہی آیت کریمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اسی میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس جان کا قتل تم پر حرام کر دیا ہے، ناحق قتل نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے کیا ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ. اور قرآن پاک میں قانون اور بیان کیا گیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے، اگر جان مار دے یا قتل کر دے تو جان کے بدلے جان دینا ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، یعنی یہ تمام بدلے دینا ہوں گے. اور ایک مقام پر فرمایا گیا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی، اور جس نے کسی کی جان محفوظ کر لی، کسی کی جان بچائی، تو اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. یہ قانون تو دیکھیے کہ جو اسلام وضو میں زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام ناحق خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ حضرات، ایک صحابی ہے، دوران جنگ ایک شخص کو قتل کر دیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو شخص جس کو قتل کیا گیا، جنگ کے درمیان اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، ہتھیار تھے، اور جیسے اس نے دیکھا کہ ابھی میں قتل ہو جاؤں گا تو اس نے کیا کیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب کلمہ پڑھنا شروع کیا، لیکن پھر بھی وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے تلوار چلا دیا اور اس کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ فلاں نے فلاں شخص کو جو ایمان لایا ہوا تھا اس کو قتل کر دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، آپ نے صحابہ رسول کو بلایا، کہا تمہاری شکایت پہنچی کہ تم نے فلاں شخص کو جو ایمان لایا تھا، جو کلمہ پڑھ رہا تھا، تو تم نے اس کو قتل کر دیا. وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوران جنگ وہ لڑ رہا تھا، کئیوں کو اس نے قتل کیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. جب اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کا آخری انجام ہے اور اسے قتل کر دیا جائے گا، تو ایسے وقت میں اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لہٰذا میں نے جان لیا کہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے اور ایمان لانے کی گواہی دے رہا ہے، تو یا رسول اللہ میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا، حل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا یا حقیقت میں کلمہ پڑھ رہا؟ کل اگر اٹھایا جائے گا اور کلمہ پڑھتا ہوا میدان محشر میں اگر وہ آ جائے گا تو تم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ تو حضرات، یہ ہے انسانی جان کا تحفظ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا. حضرات گرامی، دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جو نبی جانوروں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ نبی انسان کو تڑپتا ہوا کیسے دے سکتا ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، جو آبجیکشن اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک مقام پر ایک عورت نے ایک بلی کو پالا تھا اور اس کو باندھ دیا. جب باندھ دیا اور اس کو جو ہے باندھ کر کے وہ چلی گئی، بلی بھوکی پیاسی رہی اور اسی حالت میں وہ مر گئی. کاش وہ اسے کھلا چھوڑ دیتی، وہ کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنی جان بچا لیتی، لیکن اس نے اس بلی پر ظلم کیا اور اسی بنیاد پر اسے جہنم میں پہنچا دیا اس عورت کو. حضرات، وہ اونٹ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، سرکش ہو چکا ہے، بلبلا رہا ہے، کوئی اس کے قریب جانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جو بھی قریب جا رہا ہے تو وہ غصے کے مارے ہنہناتا ہے، اس کے طرف دوڑتا ہے. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے فرمایا رسیاں دو.
رسیاں دی گئی. آپ جیسی آگے بڑھنے لگے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ سرکش اونٹ ہیں, کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ قریب گئے. قریب جانے کے بعد جیسی اس اونٹ کے قریب گئے, دنیا نے نظارہ دیکھا کہ وہ اونٹ نے جیسی حضور کو دیکھا تو آپ کے قریب آیا اور آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر کے گڑ گڑا کر کے رونے لگا. آپ نے اس کو اٹھایا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے اور پھر نکیل ڈالی ہے, اس کے مالک کے ہاتھ میں دیا اور اس سے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم جو ہے اس سے زیادہ کام لیتے ہو, اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے, زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہو, لہٰذا اسی وجہ سے یہ ناراض تھا. اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا, زیادہ بوجھ نہ ڈالنا, زیادہ کام نہ لینا. بے زبان ہے لیکن اس کے اندر بھی جان ہے. حضرات گرامی, یہ جانوروں کے حقوق. ایک صحابی رسول حضور کے پاس آئے, چادر تھی, چادر میں کیا دیکھا کہ چادر میں جو کوئی چیز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر میں ہے کیا؟ تو صحابی رسول نے جیسی چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس چادر کے اندر چڑیا تھی اور چڑیا کے 2 بچے تھے. آپ نے فرمایا یہ تم کہاں سے لے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہا تھا, گھونسلہ تھا, زمین پر گر گیا, چڑیا کے جو بچے تھے میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا. جیسی میں لے کر کے نکلنے لگا تو ماں آئی, ماں نے دیکھا کہ گھونسلے میں بچے نہیں ہیں تو وہ جان گئی کہ میرے جو چادر جو میرے کاندھے پر رکھی ہوئی اسی میں اس کے بچے جو ہیں قید کیے گئے ہیں, لہٰذا وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگی, دائیں بائیں گھومنے لگی. اور جب اس نے دیکھا کہ میں کسی بھی طور پر بچوں کو آزاد نہیں کروں گا تو وہ جو ہے اس نے آ کر کے اپنے آپ کو بھی جو میرے حوالے کر دیا کہ جہاں میرے بچے جائیں گے لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. سب کو میں نے قید کر دیا. ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کوئی سفارش تم سے کروں کیا تم قبول کرو گے؟ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قبول کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے سفارش کرتا ہوں اس چڑیا کو اور اس کے بچوں کو آزاد کر. چڑیا کو اور اس کے بچوں کو آزاد کر دیا گیا. تو حضرات گرامی, جو نبی جانوروں کو تڑپتا ہوا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ نبی انسانوں کو تڑپتا ہوا ان کے درد کو کیسے جو ہے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی, لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا تحفظ ایسا عطا فرمایا کہ عمل کرنے والوں نے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایسے وقت میں آپ سفر میں ہیں, ایک جگہ پر خیمہ لگ گیا ہے. جب آپ بیٹھے ہیں تو ایسے وقت میں 2 نوجوان آئے اور ایک شخص کو لے کر کے آئے اور آپ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ مقدمہ پیش کیا کہ امیر المومنین, یہ جو شخص جس کو ہم پکڑ کر کے لائے ہیں یہ شخص ہمارے باپ کا قاتل ہے, اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے. تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کیا تم نے قتل کیا؟ کہا کہ امیر المومنین میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا, میں پتھر کہیں اور مار رہا تھا, وہ پتھر ان کے والد کو لگ گیا اور اسی پتھر کی چوٹ کی وجہ سے وہ دم بزدن میں جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ جو ہے دم توڑ دیا, انہوں نے جان نکل گئی. حضرات, اس دور میں بھی عدالتیں ہوتی ہیں, کورٹ ہوتا ہے. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ سفر میں عدالت لگا دی گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت عدالت دوران سفر آپ نے عدالت لگا دی. اور عدالت جب لگا دی گئی اور ایسے وقت میں مجرم اور جو اس شخص کے جو بچے تھے ان کی گواہیوں کو آپ نے سن لیا اور کہا کہ یہ قانون ہے کہ جان کے بدلے جان دی جائے گی, لہٰذا تجھے قصاص دینا ہوگا. وہ شخص تیار ہو گیا, کہا کہ امیر المومنین میں اس بات کو قبول کرتا ہوں, تھوڑی سی مہلت دی جائیں تاکہ جو ہے میرے ذمے میری بیوی کا میرے بچوں کا حق ہے, امانتیں ہیں, میں انہیں لوٹا کر کے آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا تو ہے کہاں کا, تو کس علاقے کا ہے, تیرا حسب و نسب خاندان کوئی جانتا نہیں ہے, اور ہم تجھے چھوڑ دیں یہاں پر تیری ضمانت کون لے گا, تیرا ضامن کون بنے گا؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, کیا ایسے وقت میں اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی کا جو ہے وہ ضمانت نہیں لے سکتے؟ سارے خاموش تھے.
اس لیے کہ کوئی جو ہے اس کے علاقے کو نہیں جانتا تھا، اس کے گھر کو نہیں جانتا تھا، اس کے حسب و نسب کو نہیں جانتا تھا. اگر چلا گیا اور اگر لوٹ کر کے نہیں آیا تو قصاص کے بدلے جس نے ضمانت دی ہے اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا. سب خاموش تھے. ایسے وقت میں ایک ہاتھ اٹھا ہے اور وہ کوئی اور نہیں، ایک عاشق رسول حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا امیر المومنین میں ضمانت دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ایوب انصاری میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کی ضمانت نہ دے، اگر یہ لوٹ کر کے نہیں آیا تو تجھے قصاص دینا پڑے گا، اس کی جگہ پر تجھے قتل کیا جائے گا. تو ایسے وقت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے تیار ہوں، لہٰذا میں ضمانت دیتا ہوں. آپ نے جو ہے جب ضمانت لے لی، اس شخص کو کہا گیا کہ کب تک لوٹ کر کے آئے گا؟ تو اس نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے میں دوبارہ یہاں آ جاؤں، عدالت لگی ہے. وہ شخص چلا گیا، پہاڑیوں کے اس پار چھپ گیا، لوگ انتظار میں ہیں. اور وقت جب آ گیا، سورج ڈوبنے کا وقت قریب آ گیا، نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ جو ہے وہ شخص کب آتا ہے. تھوڑی سی تاخیر ہو رہی تھی. لوگ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ لوٹ کر کے نہیں آیا تو لہٰذا قصاص ان سے لیا جائے گا. لیکن حضرات سورج ڈوبنے سے چند لمحہ پہلے وہ شخص گھوڑے پر سوار نمودار ہوا اور حضرت عمر فاروق کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا کام پورا کر لیا؟ کہا یا کہ امیر المومنین جو میرے ذمے بچوں کا حق، بیوی کا حق تھا، جو امانت تھی وہ میں نے دے دی ہے، لہٰذا میں آ گیا ہوں اپنے وعدے کے مطابق. آپ نے فرمایا تجھے کوئی جانتا نہیں ہے، تیرا پتہ کسے معلوم نہیں ہے، لہٰذا تو چاہتا تو لوٹ کر کے نہیں آتا، وہی رہ جاتا، لوٹ کر نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے سچ کہا کہ مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، نہ میرا پتہ کسی کو معلوم ہے، میں لوٹ کر کے نہیں آتا تو کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں لوٹ کر اس لیے آیا ہوں کہ کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ میں یہ دھبا بھی ہوگا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا تھا جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنی جگہ پر ضمانت کے طور پر رکھ کر کے گیا تھا اور لوٹ کر کے نہیں آیا اور اس کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا گیا. لہٰذا میں یہ نہیں چاہتا کہ تاریخ اسلام میں یہ دھبا پڑ جائے، لہٰذا میں لوٹ کر کے آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی اس بات کو سن کر کے بڑے خوش ہوئے. آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ایوب تم تو اس کو جانتے نہیں تھے، اس کا پتہ نہیں معلوم ہے، پھر تم نے ضمانت کیوں دی؟ سب خاموش تھے، تم نے ضمانت دے دی. تو ایسے وقت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میں اسے جانتا نہیں، میں اس کا پتہ نہیں جانتا، اس کے حسب و نسب کو نہیں جانتا، لیکن جب اس نے گہار لگائی کہ کوئی ضمانت دے دیں، سب خاموش تھے. اگر میں بھی خاموش رہتا، اگر میں بھی اس کی ضمانت نہیں دیتا تو کل جب تاریخ لکھی جاتی تو اس میں لکھا جاتا کہ ایک مسلمان اپنی جان کے لیے ضمانت مانگ رہا تھا، کوئی مسلمان اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہوا تھا، لہٰذا تاریخ کو سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے لیے میں نے ضمانت دی تھی. جب آپ نے یہ کہا تو وہ جو دو نوجوان تھے جن کے باپ کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی آگے آئے. آنے کے بعد کہا کہ امیر المومنین اس کو ہم نے معاف کر دی، اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا، ہم نے اسے معاف کر دیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے کیوں معاف کیا؟ تمہارے باپ کا تو قاتل ہے اور سزا بھی ہو چکی ہے، تم نے معاف کیوں کیا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک اس لیے لوٹ کر کے آیا کہ اسلام کی تاریخ سنہرے حرفوں میں لکھ دی جائے، دوسرے نے ضمانت اس دل دی کہ اسلام کی تاریخ سنہرے حرفوں میں لکھ دی جائے، لہٰذا ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جب اسلام کی تاریخ کو پڑھیں تو ایسے لوگوں کا تذکرہ ان کے سامنے ہو جنہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا. تو حضرات گرامی یہ ہے انسانی تحفظ اور یہ تھے ایمان والوں نے جو ایک مثال پیش کی ہے. تو پہلا تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ تھا جان کا تحفظ، انسانی جان کا تحفظ. دوسرا مال کا تحفظ، انسان کی مال کا تحفظ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ نے کیوں فرمایا ملاوٹ کر کے کوئی بھی سامان نہ بیچا جائے، دھوکہ دے کر کے کوئی سامان نہ بیچا جائے، جھوٹ بول کر کے کوئی سامان نہ بیچا جائے، کم تول کر کے کوئی سامان نہ بیچا جائے. ویل للمطففین
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جو ناپ تول میں کمی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کس لیے کہا گیا؟ یہ کس لیے کہا گیا کہ جھوٹ بول کر کے سامان نہ بیچو، سود پر رقم نہ دو۔ حضرات گرامی، یہ تمام چیزیں انسان کے مال کے تحفظ کے لیے تھی، کیونکہ کوئی دھوکہ دے کر کے سامان اگر بیچے گا یا دھوکہ دے کر کے کاروبار اگر کرے گا، جھوٹ بول کر کے کاروبار کرے گا تو کسی کے مال کا نقصان ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو ہے یہ مال کے تحفظ کے لیے آپ نے فرمایا کہ دھوکہ دے کر کے جھوٹ بول کر کے مال نہ بیچا جائے، سود پر پیسہ نہ دیا جائے۔ حضرات، وہ جنگ خیبر کا موقع تھا، یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے، اور ایسے وقت میں ایک چرواہا، ایک گڈریا بکریوں کو چراتا ہوا ایک ایسے راستے سے قلعے سے باہر آیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ بکریاں چرانے والا قلعے کے اس راستے سے آیا ہے، قلعہ بند ہے، مسلمانوں نے محاصرہ کر دیا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ اندر سے آیا ہے، ضرور کوئی دروازہ جانتا ہے، کوئی راستہ ایسا جانتا ہے جو خفیہ راستہ ہے جو قلعے کے اندر لے جائیں۔ لہٰذا اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے حضور کے پاس لے آئے۔ جب حضور کے پاس لائے، اللہ اکبر کبیرہ، چہرہ جن کا والضحیٰ، حضور کے مبارک چہرے کو جب اس نے دیکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہی چہرہ جس کو عبداللہ ابن سلام نے دیکھا تھا، تو کہا کہ میں نے جب حضور کے چہرے کو جب دیکھا تھا تو میں نے جب حضور کو دیکھا تو اسی وقت جان لیا تھا میرے سامنے جو چہرہ موجود ہے ایک سچے کا چہرہ موجود ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ موجود نہیں ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا تھا کہ جب حضور کے چہرے کو میں نے دیکھا تھا اسی وقت میرے دل میں اسلام اتر گیا تھا۔ یہ نورانیت تھی۔ تو اس چرواہے نے جیسے ہی دیکھا تو وہ حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے حسین، ایسا حسین چہرہ آج تک میری نگاہوں نے دیکھا نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ کون ہے اور کیا ہے؟ جو سارا تعارف جب کرا دیا تو وہ بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اور کہنے لگا کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم ایمان لے آتے ہو، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو تو تم سب کے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے سینے سے لگائیں گے؟ کیا مسلمان مجھے اپنا بھائی بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا جسم کالا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے گا تیری جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل فرماتے۔ جب تم مر جائے گا تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس کالے رنگ کو ایسے روشن کر دے گا کہ سینکڑوں میل دور سے تیرا جسم چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور کل بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اسی وقت اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیا کروں؟ میں جنگ کا دور ہے، کیا میں لڑوں یا جاسوسی کروں، کیا کروں؟ تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، سب سے پہلے تیرے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ قلعے میں ایک یہودی ہے، وہ اس کا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں، لہٰذا میں اس کی بکریوں کو چراتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بکریاں جس کی ہیں، یہ مال جس کا ہے، اس کا مال اس کے ذمہ کر دیں، اس کا مال اس کو لوٹا دیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دشمن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دشمنی ہے لیکن ہم وہ نہیں ہیں کہ جو لوگوں کا مال لوٹا پھرے یا مال لوٹتے چلیں، لہٰذا آپ نے اسی وقت جو ہے ارشاد فرمایا کہ جو اس کا مال لوٹا دو۔ تو حضرات گرامی یہ ہے مال کا تحفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ سود کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہوں، اور میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اگر کسی پر سود ہے تو میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا اور مال کا تحفظ عطا فرمایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چور کے ہاتھ
قتل کر دیا، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے چور مرد ہو چاہے چور عورت ہو اس کے دونوں ہاتھوں کو قتل کر دیا جائے. ایسے وقت میں لوگوں نے آبجیکشن اٹھایا کہ یہ اسلام کا قانون کیسا ہے کہ چور ہے تو اس کے ہاتھ کو قتل کر دیا جائے، اس کے ہاتھ کو کٹ کر دیا جائے، اور اگر زانی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، شرابی ہے تو اس کو حد لگا دی جائے، زانی ہے غرض کے یہ تمام چیزوں پر سزائیں ہیں، اور یہ چور کا ہاتھ کٹ کر دینا یہ عجیب معاملہ ہے. تو ایسے وقت میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ لاجک، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لیکن حضرات گرامی ایسے وقت میں علماء اہل سنت نے جواب دیا تھا کہ جس کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کا قانون ہے اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جسم کے جس حصے پر اگر کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر وہ کینسر کے اس حصے کو، اس گوشت کو کاٹ کر کے الگ کر دیتے ہیں تاکہ سارا جسم محفوظ ہو. لہٰذا یہ اسلام کا قانون ہے، اگر چور کے ہاتھ لوگوں کے سامنے کاٹ دیے جائیں سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی چوری کرنے سے محفوظ رہے. کوئی چوری نہیں کرے گا اگر ان سزاؤں کو اگر وہ دیکھے گا. تو حضرات گرامی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تحفظ عطا فرمایا ہے. اور حضرات وہ مثالیں بھی لوگوں کے سامنے موجود ہیں کہ ایک وقت میں تابعین کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین خرید لی. جب زمین خرید لی تو جس نے خریدی تھی وہ جب اپنی زمین پر کھیتی کے لیے ہل جوت رہا تھا تو ایسے وقت میں اس کی زمین میں خزانہ مل گیا، دفینہ مل گیا. اب دیکھیے اگر ہمیں کہیں پر 100-200 روپیہ مل جائے تو ہم تو جو ہے نا کہتے کہ اپنے جیب میں چلا جائے. لیکن وہ حضور کے پروردہ صحابہ تھے تو انہوں نے جیسے دیکھا تو جس سے زمین خریدی تھی اس کو بلایا، کہا کہ بھائی یہ زمین میں دفینہ ملا ہے، خزانہ ملا ہے، یہ مال تمہارا ہے، لے لو. تو وہ دوسرے جن کی زمین تھی انہوں نے کہا کہ زمین میری تھی لیکن آپ نے خریدی ہے لہٰذا یہ مال آپ کا ہے. آج کے دور میں میرا مال چل رہا ہے، میرے کی جو ہے دوڑ لگی ہے اور وہ کہہ رہے تیرا مال تیرا مال تیرا مال. بحث ہونے لگے، وہ کہنے لگے آپ کا مال، وہ کہنے آپ کا مال، وہ کہنے لگے آپ کا مال ہے، وہ کہنے لگے آپ کا مال ہے. اب دیکھیے اسی بات پر اس دور کے جو خلیفہ جو قاضی وقت تھے ان کے پاس مقدمہ پہنچ گیا. کہا کہ بھائی دیکھیے ایسی بات ہے کہ ان کے زمین میں دفینہ ملا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے، وہ کہتے کہ میری زمین تھی لیکن تم کو بیچ دی ہے، مال تمہارا ہے، لہٰذا یہ تیرا کر رہے ہیں کہ تیرا مال، اب اس کا فیصلہ آپ ہی کیجئے. تو ایسے وقت میں جو قاضی وقت تھے وہ دیکھتے رہے اور آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا. کہا کہ تمہارے بچے ہیں؟ تو کہا ہاں. تو کہا لڑکا لڑکی ہاں ہے. تو کہا بھائی ایک کام کرو، جس کا لڑکا ہے لڑکی ہے دونوں آپ کے جو بچے ہیں ان کا نکاح کر دو اور نکاح کرنے کے بعد یہ مال تحفے کے طور پر ان دونوں کو دے دو. تو حضرات یہ مثال تھی مالی تحفظ کی کہ آج دنیا میں میرا مال چل رہا ہے اور وہاں پر تیرے کا چل رہا تھا. یہ تھا مال کا تحفظ. اور تیسرا تحفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا ہے انسانی حقوق میں سے وہ تھا عزت و آبرو کا تحفظ. انسان کی عزت و آبرو کو آپ نے سیکور کیا ہے. حضرات گرامی قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا، حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ کوئی آدمی بیٹھا ہو تو اس کو اٹھاؤ مت، اس لیے کہ عزت نفس مجروح ہو جائے گی. کوئی آدمی آ جائے تو آنے کے بعد اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ کر دو تاکہ عزت نفس کا خیال رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کسی کا مذاق نہ اڑاؤ اس لیے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو کیا پتا وہ تم سے بہتر ہو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کسی کا برا نام لے کر کے، نام بگاڑ کر کے اس کا نام نہ لیا کرو. آگے فرمایا کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چگل خوری مت کرو، کسی کو جو ہے ستاؤ مت، اس کی غیبت اور چگل خوری نہ کرو. کیا وجہ ہے کہ اس کے وجہ سے عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے. انسان دنیا میں جو لوگ اس کو بدنام کر دیا کرتے ہیں، اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت کا کیا کیا، آپ نے جو ہے نا یہ تحفظ عطا فرمایا ہے. ایک صحابی نے اپنے غلام سے کہا کہ او حبشی کے بیٹے، او سیاہ، او کالے، او حبشی کے بیٹے،
آپ نے جیسی ہی کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غلام دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے حبشی کا بیٹا کہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور تم کون ہوتے ہو کہ اتنی فضیلت حاصل کرنے کے باوجود کسی کو کالا گورا کہوں۔ صحابی رسول تھے، جیسی سنا فوراً اپنے غلام کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں نے تجھے کالا کہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اس غلام نے کہا آپ میرے آقا ہیں، آپ کو اس بات پر احساس ہے، لہٰذا میں آپ کو جو ہے نا معاف کر دیتا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا تو نے مجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ عزت و آبرو کا تحفظ ہی تو تھا کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی تاجر کو کسی غلام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عظمت والا ہے، وہی مرتبے والا ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ اور حضرات گرامی، عزت و آبرو کا نمونہ آپ کو دیکھنا ہے، جب فتح مکہ ہوا، مکہ جب فتح کیا گیا اور میرے آقا نے ایسے وقت میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہہ کر کے آپ نے سارے خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا، اور توڑ دیے جانے کے بعد دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو خانہ کعبہ پر چڑھنے کا حکم دیا جو بلال حبشی تھے، جو ایک غلام تھے۔ اور حضرات گرامی، آپ نے کعبے کی چھت پر چڑھنے کا حکم دیا اور کہا بلال اب تم اذان دو گے۔ بلال حبشی نے اذان دی ہے۔ حضرات گرامی، لوگوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال حبشی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کسی اور کو بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ نے یہ کو موقع دیا کہ وہ جو ہے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے صدائے توحید کو بلند کرے۔ ایسے وقت میں حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ حضرت بلال حبشی کا انتخاب میرے آقا نے اس لیے کیا ہے کہ یہی کی مکے کی سرزمین تھی، کہ اسی مکے کی سرزمین پر جو ہے اسی تپتی ہوئی اسی ریت پر بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تھا، خون لہان کیا جاتا تھا اور زخم دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہی بلال حبشی تھے کہ زخم سہنے کے باوجود، زخم دینے کے باوجود اور پیٹ جل جانے کے باوجود بھی ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائیں یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ جس وقت حضرت بلال حبشی نے اس عالم میں بھی اذان جو ہے اللہ کو ایک مانا تھا، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکے کی سرزمین پر کعبے کے اوپر حضرت بلال حبشی کو یہ موقع اسی لیے عنایت فرمایا تھا۔ حضرات گرامی، لہٰذا یہ انسان کی عزت و آبرو کا تحفظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عطا فرمایا ہے۔ ماں کا ادب بتایا ہے کہ ماں کون ہے، باپ کا ادب بتایا ہے، چاچا کا مرتبہ بتایا ہے، خالہ کا مرتبہ بتایا ہے، بڑوں کا ادب بتایا ہے، چھوٹوں کا ادب بتایا ہے۔ یہ سب کس لیے ہیں؟ علماء کا ادب بتایا ہے، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ یہ تمام آداب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، حضرات گرامی، یہ تمام کے تمام انسان کی عزت اور اس کے آبرو کے تحفظ کے لیے تھا۔ لہٰذا جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دور ایسا چل رہا ہے کہ ایسے دور میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا علم نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ وہ جو ہے وہ ارتداد کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک سیرت النبی کی پہلی مجلس تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی حقوق آپ نے عطا فرمائے ہیں، لہٰذا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید ہے کہ سن کر کے آپ نے جو ہے اس کو اپنے ذہنوں میں اپنے دل میں بسایا ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی حقوق کو سن کر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ ابھی حافظ احتشام صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ مل کر کے بیٹھا کریں، سمجھے آپ، مل کر کے بیٹھا کریں، اس لیے کہ مل کر کے جو بیٹھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومنوں کی وہ ادا بڑی پسند آتی ہے جب وہ بالکل لوہا اور سیسا پلائی ہوئی تلوار کی دیوار کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اور اس میں ایک میسج بھی ہے
آپ نے کہا کہ صفوں کو درست کرو، اپنے پیروں کو درست کرو، اپنے صفوں کو درست کرو، کاندھے سے کاندھا لگاؤ، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا جو مسجدوں میں اپنی صفوں کو درست نہیں کر سکتے وہ دنیا والوں کے سامنے اپنی صفوں کو کیا درست رکھیں۔ ایک میسج دیا ہے، لہٰذا مجلس کا یہ ادب ہے کہ مل کر کے بیٹھیں۔ ہمارے کونڈوے کے ہیں، عارف بھائی ہے، مظہر بھائی ہے، حاجی مشتاق صاحب ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بالکل ایسا جب تک کہ سب مل کر کے بیٹھتے نہیں نا تب تک کہ بات آگے بڑھاتے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ادب ہوتا ہے محفل کا۔ لہٰذا اس ادب کو سمجھیے اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جتنے دن یہاں پر یہ مجلس چل رہی ہیں سب کو شامل ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، خصوصاً جن لوگوں نے دعوت دی ہے اور جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لیا ہے درہم قدم سخن، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دارین کے ساتھ میرے کہنے میں اور آپ کہنے میں یا کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ انک انت التواب الرحیم۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، اور ہمیں کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔